لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره تمام قسم کی تعریف و توصیف اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما پر ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو اس دار فانی کے اندر مبعوث کر کے یوں ہی ایسے ہی بھٹکتے ہوئے نہیں چھوڑا، بلکہ قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کے لیے پہلے انبیاء کرام اس دنیا پر بھیجے گئے۔ ان میں سے ہمارے آخری نبی آخری کڑی امام الانبیاء پر بے شمار درود و سلام کا پھول نشاور ہو، آمین اللہم صلی علیہ وسلم۔ محترم مصلیان کرام، نوجوانان نظام، پردہ نشین خواتین اسلام، کرناٹکا کی سرزمین میں میری پہلی حاضری ہے اور اسی آخری اشرا میں سرسی کے اندر ہی 3-4 جگہ میرا خطاب ہوا اور پھر اللہ رب العالمین نے آج مجھے پھر یہاں خطاب کا موقع دیا۔ تو آئیے اس تاخیرات میں کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے پیش کروں۔ اس سے قبل کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو سننے، سمجھنے اور اپنی زندگی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی بھی شخص اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ دنیاوی زندگی عارضی اور وقتی نہیں، بلکہ یہی کہے گا کہ دنیاوی زندگی ایک عارضی ہے، وقتی ہے، دائمی نہیں، ہمیشگی کی زندگی نہیں۔ ہمیں اور آپ کو یہ غور کرنا ہے کہ جس دنیاوی زندگی میں سانس لے رہے ہیں، اس دنیاوی زندگی کی کوئی حیثیت ہی نہیں، اور کوئی بھی شخص یہ انکار بھی نہیں کر سکتا
کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے۔ اگر وہ انکار کرتا ہے تو پھر ایمان اس کے دل میں نہیں، ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو آئیے میں نے قرآن مجید کی سورہ توبہ کی 24 نمبر کی آیت آپ کے سامنے پڑھی، اور انشاءاللہ اسی آیت پر ہی میں آج آپ کے سامنے خطاب کروں گا۔ 8 چیزوں کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا، اور یہی وہ 8 چیز ہے جس سے آج پوری دنیا کے لوگ اس پر گھیرے ہوئے۔ تو آئیے آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے وہ 8 چیز کیا بیان کیا ہے۔ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره۔ اللہ رب العالمین نے کیا بیان کیا؟ قل ان کان آباؤکم، تم اپنے باپ سے محبت کر لو، اللہ تجھے نہیں منع کرتا۔ وابناؤکم، اپنے بیٹوں سے محبت کر لو، اللہ تجھے نہیں منع کرتا۔ واخوانکم، اور اپنے بھائیوں سے محبت کرو، اللہ تجھے نہیں منع کرتا۔ وازواجکم، اور اپنے بیویوں سے محبت کر لو، اللہ تجھے نہیں منع کرتا۔ 4 چیزیں ہو گئی۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم، اپنے باپ سے محبت کر لو، اپنے بیٹوں سے محبت کر لو، اپنے بھائیوں سے محبت کر لو، اپنے بیویوں سے محبت کر لو۔ 5ویں چیز کیا ہے؟ وعشیرتکم واموال اقترفتموها، اور اپنے خاندان اور برادر والوں سے محبت کرو، اللہ تجھے نہیں منع کرتا۔ 6ٹھی چیز کیا ہے؟ تجارت تخشون کسادها، اور اپنے بزنس کاروبار سے محبت کرو، اللہ تجھے نہیں منع کرتا۔ تخشون کسادها ومساکن ترضونها، اور اپنے مکان بلڈنگ ان سے بھی محبت کرو، اللہ تجھے نہیں منع کرتا۔ ان 8 چیزوں پر آج دنیا گھیری رہی ہے۔ اب 8 چیزیں اللہ بیان کرنے کے بعد اب کیا کہہ رہا ہے، اس جملے پر ذرا ہمیں آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر کے تمہیں یعنی جہاد سے بڑھ کر کے تمہیں اگر ان چیزوں سے محبت ہے تو میرا رب اعلان کر رہا ہے، اور یہ اعلان کھلے عام کر رہا ہے، خاموشیوں کر کے نہیں بلکہ کھلم کھلا اعلان کر رہا ہے۔ اور وہ پیغام کیا ہے؟ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تم آسمان سے عذاب کا آنے کا انتظار کرو۔ مسلمانوں غور کرو، ابھی ہمارے دلوں میں دہشت آ رہی ہے، پتہ نہیں کچھ دن کے بعد کیا ہونے والا ہے، کس کی کون بیٹھے گا۔ مسلمانوں میں دہشت آ رہی ہے، ہیبت ہو رہی ہے، کسی کی بھی زبان میں دیکھو اب کیا ہونے والا ہے۔ میرے بھائیوں، رب نے کیا کہا؟ ان باتوں پر ذرا غور کر کے دیکھ لو۔ ہمارا رب ہمیں یہ اعلان کر رہا ہے، اٹھائیے سورہ عمران اور مطالعہ کیجئے، وہاں کیا فرمایا؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اے مسلمانوں گھبرا کرو، پریشان نہ ہو جاؤ، تم ذلیل نہیں ہوگے، تمہیں اللہ یہ احساس دلا رہا ہے، لیکن ہمارا رب ہمیں ایک چیز کا تقاضا کر رہا ہے، وہ تقاضا کیا ہے؟ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، تم مجھے پہلے ایمان والا بن کے دکھاؤ، تقوی والا بن کے دکھاؤ۔ ایمان بہت بڑی دولت ہے میرے بھائی، ابھی ہماری سانسیں چل رہی ہے، اس ایمان کی کوئی قدر و قیمت نہیں آج ہمارے پاس۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، اگر غیروں کے گھر میں پیدا کر دیے ہوتے تو پھر اس ایمان کو پرکھنے کے لیے ہماری زندگی گزر جاتی۔ بڑے افسوس کی بات ہے، کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ آج کے مسلمان ایسے ہیں کہ 1.25 روپیہ میں فاتحہ بیچتے ہیں تو 1.5 روپیہ میں قرآن، اور اگر تھوڑا بہت مل جائے
تو پورا ایمان کا سودا کر دیتے ہیں۔ ہوتا ہی نہیں ہوتا آج کے زمانے میں، پورا ایمان کر دیتے ہیں سودا۔ آج ایمان کو دیکھتے ہیں، آج اس کی کوئی ویلو نہیں ہے، کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ یہی وہ ایمان ہے جو کل قیامت کے دن انسان پوری دنیا کی زمین کو داؤ میں لگا دے گا۔ اللہ قرآن بیان کرتا ہے، تیسرا پارہ اٹھائیے اور آخری آیت کا مطالعہ کیجیے۔ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا۔ کل قیامت کے دن یہ تو ناممکن ہے، ہو نہیں سکتا، لیکن انسان پوری دنیا کی زمین کو سونا بنا کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دے گا اور کہے گا پروردگار عالم مجھے رائی کے دانے کے برابر ایمان دے دو۔ اللہ کہے گا کلا، ہرگز نہیں ہے۔ میرے بھائیوں غور کرو ذرا، آج ہم نے اس ایمان کو گاجر کا حلوہ سمجھ لیا ہے، اور یہ ایمان، اس ایمان کو بچانے کے لیے ہمیں کون سی قربانیاں دی ہے؟ اس ایمان کی حفاظت کے لیے ہم نے اللہ کے راہ میں کون سی قربانی پیش کی ہے؟ اس منظر کو ذرا یاد کرو۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ ابھی غلام ہے، مکے کی ریتلی زمین میں بلال کو لٹا دیا جاتا ہے، اور ایسی ویسی ریتلی زمین نہیں ہے، چلچلاتی دھوپ ہے، جون کا مہینہ ہے، اور ریتلی زمین کے اندر بالکل وہ ریت دھوپ کی وجہ سے گرم ہو چکا ہے، اور بلال کے جسم پر ایک بھی کپڑا نہیں ہے، بالکل پورے جسم کو برہنہ کر دیا گیا ہے، اور بلال کو ریتلی زمین میں لٹا دیا جاتا ہے، اور مکے کے کافروں نے ان کے پیٹ کے اوپر پتھر لاد دیے۔ کبھی عبداللہ بن حمید کی باری آتی، کبھی ابو جہل کی باری آتی، کبھی ابو لہب کی باری آتی، اور ایک ایک کر کے بلال کو درہ چلایا جا رہا ہے، بلال کو پیٹا جا رہا ہے، اور ظلم و ستم اور جبر تشدد کے پہاڑ کو توڑے جا رہے ہیں، اور بلال کی زبان سے ایک ہی جملہ کہلوایا جا رہا ہے، اے بلال کوئی شرک نہیں ہے، اے بلال کوئی کفر نہیں ہے، صرف اپنی زبان سے دین اسلام کو انکار کر دو، رسول کی محبت کو نکال دو۔ بلال کو جب پٹائی پڑ رہا تھا تو بلال کی زبان سے ایک ہی جملے نکل رہے تھے، احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ ہر مکہ کے ظالموں، تم مارتا مارتا تھک سکتا ہے، مگر بلال کی زبان کو رب کو یاد کرنے سے نہیں روک سکتا۔ یہ کون سی ایمان کا جذبہ تھا میرے بھائی؟ آج کوئی گئے، اگر ہمیں پکڑ لیا جائے اور کہہ دیا جائے کہ اسلام سے ہٹ جا، تو انسان ہٹ جائے گا۔ جان اس کو بہت پیار کی، جان بڑی عزیز ہے۔ جب ایمان کی باری آئے تو وہاں جان نہیں دیکھا جائے گا۔ خباب بن ارت کو دیکھو، سولی کی تخت پر لٹکا ہوا ہے، رسول کی محبت دیکھو خباب بن ارت کے پاس، اور وہاں سولی کی تخت پر بیٹھ کر کے مسکرا رہا ہے۔ مکے کے ظالموں نے دیکھا کہ خباب سولی کے تخت پر بیٹھا ہوا ہے، جلاد رسی کو کھینچنے والے ہیں، مگر خباب کے چہروں میں مسکان ہے، دہشت داری نہیں ہے۔ ایمان والے تو وہ ہوتے ہیں جب موت کو سامنے بھی دیکھتا ہے تو موت کو خوشی سے گلا لگا لیتا ہے۔ جلاد سمجھ گیا کہ یہ بڑا مسکرا رہا ہے۔ جلاد نے کہا، اے خباب تجھے آزاد کر دیا جائے گا، تجھے سولی سے بری کر دیا جائے گا۔ اے خباب تو زبان سے صرف ایک جملے نکال دو، اپنے لب کو ہلا دو۔ کہا کیا نکالنا چاہتے ہو؟ کہا خباب کوئی شرک نہیں ہے، کوئی کفر نہیں ہے، صرف اپنے زبان سے اتنی سی بات کہہ دو کہ جس سولی کے تخت پر خباب تم بیٹھے ہو، کاش کہ اس سولی کے تخت پر محمد بیٹھا ہوا ہوتا۔ خباب نے کیا جواب دیا تھا نوجوانوں؟ ہم جیسے مسلمانوں کے چہرے کو تھپڑ مارتا ہے۔ خباب کہتا ہے، ارے مکے کے ظالموں، تو ایک خباب کی بات کرتا ہے، اگر اس سولی کے تخت پر ایک خباب کیا لاکھوں خباب کو قربان کر دیا جائے تو میں گوارا نہیں کروں گا کہ میرے نبی سولی کے تخت پر بیٹھا۔ یہ ایمانی محبت تھا۔ ابھی جو آیت ہم نے تلاوت کی ہے اس کے مفہوم ابھی بیان کر رہا ہوں، اس آیت کی نچوڑ اب بیان کروں۔ قل ان کان آباؤکم، اس کی تفسیر کر رہی ہے پوری طرح۔ پہلے ایمان کو سمجھو کہ ایمان کیا ہے۔ ایمان تو وہ ہوتے میرے بھائیوں، جب قرآن کی تلاوت سنیے نا تو اس کی ایمان میں بڑھوتری ہوتی ہے۔ آئیے دلیل دیکھتے ہیں، لیکن دلیل سے انشاءاللہ کوئی بات نہیں کرتے۔ یہ کوئی
اٹکل پنچے باتیں نہیں ہیں کہ جو من میں آئے پڑھ کے چلے جاؤ. پوری تقریر انشاءاللہ قرآن سے ہی کریں گے. اٹھائیے سورہ انفال اور 2 نمبر کی آیت پڑھیے. اللہ رب العالمین نے وہاں بیان کیا کہ ایمان کس طرح بڑھتا ہے. اس کے بعد میں ایک نقطے بتاؤں گا آج ہمارا ایمان کیوں نہیں بڑھ رہا ہے. اس نقطے کو ذرا یاد کرو. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آیاته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون. مومن تم ہوئے, ایمان والے تم ہوئے جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے. اذا تلیت علیہم آیاتہ, جب رب کی آیتیں پڑھی جاتی ہے, قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے, تو زادتهم ایمانا, اس کے ایمان میں بڑھوتری ہو جاتی ہے, اس کا ایمان بڑھنے لگتا ہے. گھٹتا نہیں ہے, ایمان بڑھ جاتا ہے. اب غور کیجیے آج کون سے رات 27 تاریخ. تو پہلے رمضان سے آپ نے قرآن کی آیتیں تو خوب سنی ہوگی تراویح. کتنا آپ کا ایمان بڑھا. اور آپ احساس کیجیے, ہم صرف آئینہ دکھا رہے ہیں, صرف آئینہ دکھا کے جا رہا ہوں. آپ احساس کیجیے یہ قرآن کی بات ہے. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ, ایمان والے کے ایمان تو بڑھ جاتے ہیں. اور ایک نکتے بتاؤ, نماز آپ پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی نماز ہے. عام دن میں جو پڑھ رہے ہیں وہ ثواب جو ہے اس مہینے کے ثواب کا مقام ہی کچھ الگ ہے. آپ نے ساری باتیں خطبہ میں سن چکے ہوں گے, لیکن آپ نے غور بھی کیا ہوگا اپنے معاشرے میں بہت سے روزے دار ایسے بھی ہوں گے, چاہے وہ مرد ہو یا عورت, روزہ رکھنے کے بعد بھی وہ جھوٹ کا سہارا لیتا ہے, دغا بازی بات بھی کر لیتا ہے. میرا رب قرآن میں کیا کہتا ہے, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. میرے بھائیوں اس آیت کے مفہوم کو ذرا دیکھو. بے شک کہ نماز برائیوں کو روک دیتی ہے, یعنی جتنے بھی کرائم ہیں, جتنے بھی گناہ کے کام کیے جانے والے ہیں, نماز ان کی رکاوٹ بن جاتی ہے, نماز روک دیتی ہے. مسلمانوں ذرا غور کرو, ہم تو نمازی ہیں, لمبے داڑھی بھی ہیں, جبے بھی پہنے ہوئے ہیں, اور ایسا بھی منظر دیکھنے کو آتا ہے نماز تو پڑھتا ہے, صوم و صلات کا پابند ہے, مگر ان کے زبان پہ جھوٹی جھوٹ نظر آتا ہے. سامنے والا سوچتا ہے کہ ارے ہم نے تجھ کو دگا دے کر کے نکل گیا ہے, لیکن وہ بندہ یہ نہیں سوچتا ہے جو اللہ رب العالمین نے سورہ آپ پہ نقشہ کھینچا ہے, ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. اے میرے بندو تم تو نادان ہو, تمہیں نہیں معلوم ہے تمہاری زبان سے جو بھی بولی نکلتی ہے, جو بھی الفاظ نکلتا ہے, جو بھی جملے نکلتی ہے, یہ اللہ رب العالمین سے ریکارڈ کر رہا ہے. نماز پڑھ رہے ہیں لیکن جھوٹ بول رہے ہیں. ہماری نماز کیسی ہے کہ ہمیں جھوٹ سے نہیں روک پا رہے. پتہ یہ چلا کہ ہم صحیح طریقے سے رب کی بارگاہ میں نہیں کھڑے ہو پا رہے. نماز میں تو آتے ہیں, اس لیے آتے ہیں کہ معاشرے کے لوگ کیا کہیں گے. بڑا دیکھت ہے, رمضان کا مہینہ آ گیا اور تھوڑے ساڑ کی طرح کھاتا ہوا نظر آتا ہے, روزہ بھی نہیں رکھتا ہے, ارے تو نماز بھی نہیں پڑھ رہا ہے. یہ لوگوں کے طنز سے بچنے کے لیے ہم بھی مسجد میں آ جاتے ہیں اور نماز ادا کر لیتے ہیں, رب کے خوف سے نہیں آتے. اللہ تعالیٰ انسان کے دلوں میں کھٹکنے والی چیز کو بھی جانتا ہے. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اے میرے بندو, تم راستے میں جا رہے ہو, تمہاری نگاہیں کہاں پڑ رہی ہیں, اور تم دل میں کیا کھٹک پیدا ہوا ہے, تم کیا سوچ رہے ہو, سامنے والا نہیں جانتا. ہاں انسان بڑا اچھا ہے, بہت میٹھی میٹھی باتیں کر لیتا ہے, لیکن تمہارے سینے میں سامنے والے بھائی کے بارے میں کچھ چل رہا ہے. میرا رب یا قرآن میں بیان کر رہا ہے, یعلم خائنة الأعین وما تخفی الصدور. اے میرے بندو, ہم تمہاری نگاہوں کی چوری کو بھی جانتے ہیں, ہم تمہاری آنکھوں کی کلکی کی چوری کو بھی جانتے ہیں, اور تمہارے سینے میں کیا چل رہا ہے اسے بھی جانتے ہیں. تو رب سب کو جانتا ہے. سامنے والا کو دھوکہ دے سکتے ہیں مگر رب کو نہیں دے سکتے ہیں. مگر جو ایمان والا ہوتا ہے اس کے ایمان قرآن کی تلاوت کی وجہ سے برکت اتنی ہوتی ہے کہ اس کا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے. آئیے مدینہ منورہ کے ڈاکو کا واقعہ.
نام یاد رکھ لیجیے، یاد رکھیے فضیل ابن عیاض اس کا نام تھا۔ کسی کے گھر میں چوری کرنا، تالا کو توڑنا ان کا بایاں ہاتھ کا کھیل تھا۔ لیکن دیکھیے قرآن ہے بھائی، قرآن جب قرآن جس کے کان میں پڑھتے ہیں اس کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ مگر ہم ہیں جو 30 تک قرآن کی تلاوت سنتے ہیں اور ہمارے کانوں میں جھوٹ تک نہیں ملتا ہے، ہمارے جسم کے روے بھی کھڑے نہیں ہوتے۔ فضیل ابن عیاض مدینہ منورہ کے گھر میں چوری کرنے کے لیے جاتا ہے، رات کے تہائی حصہ ہے، اسی گھر کے اندر ایک بندی یا بندہ، ان دونوں میں سے کوئی ایک اٹھتا ہے، بندی یا بندہ کا تذکرہ کتاب میں، اور تہجد کا اہتمام کرتا ہے۔ تہجد کی نماز پڑھ لینے کے بعد جب دیکھا کہ فجر کا ٹائم ابھی باقی کچھ لمحہ گھڑی ہے، چلو قرآن کی تلاوت کر لیتے ہیں، وہ بندی یا بندے قرآن کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں۔ فضیل ابن عیاض ان کے گھر کی چاندی یا سونے کو چرا چکا تھا اور اپنے رومال میں وہ لپیٹ رہا ہے۔ اتنے میں اس گھر سے قرآن کی آواز ان کے کانوں میں ٹکراتی ہے، فضیل ابن عیاض کی کانوں میں ٹکراتی ہے۔ کون سی آیت تھی وہ تلاوت کر رہے ہیں؟ أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ۔ کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا ہے؟ کیا اب بھی وہ ٹائم نہیں آیا ہے؟ کیا اب بھی وہ سمے نہیں آیا ہے کہ اللہ کے خوف سے تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائے، اللہ کے خوف سے تمہارے دل لرز جائے؟ اتنا ہی سننا تھا اور فضیل ابن عیاض کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ فضیل ابن عیاض چیخنے لگتا ہے اور چیختے چیختے کہتا ہے، اے گھر کے مالک نے کہہ رہا ہوں، ہم نے تمہارے گھر کا سونا چرایا ہے، ہم نے تمہارے گھر کا چاندی چرایا ہے، اور رومال میں لپیٹا ہوا مال فضیل ابن عیاض گھر کے مالک کو دے دیتا ہے۔ مدینہ منورہ کا ڈاکو جو کبھی نماز نہیں پڑھتا تھا، جو کبھی روزہ نہیں رکھتا تھا، اللہ کی بغاوت کرتے تھے، گناہ کے کام کیا کرتے تھے، چوری کے کام کیا کرتے تھے، ایک مرتبہ صرف قرآن کی آواز ان کی کانوں میں ٹکراتی ہے اور فضیل ابن عیاض مدینہ منورہ کے اندر سب سے بڑا تہجد گزار اور عابد کے نام سے مشہور ہوتے ہیں۔ اب ذرا اس واقعے کو رکھیے اور اپنے دل میں ذرا محاسبہ کیجئے کہ وہ فضیل ابن عیاض سے آج ہم کہاں ہیں۔ سوچئے میرے بھائیوں، آئینہ دیکھیے اور احساس کیجئے۔ آپ نے تقریر تو بہت سنی ہوگی، صرف اچھا لگتا ہے، ایک کان سے سن لیے دوسرے کان سے نکال دیے، اس کا بھی انجام کیا ہوگا؟ آئیے قرآن کی آیت پڑھتے ہیں۔ سنی اور عمل نہیں کیے، سزا کیا ہے؟ اللہ رب العالمین قرآن میں بیان کیا ہے، وَمَنْ